Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Khadim Hussain Ishraqi, and before teaching you the poems of the first year English literature, I just want to give you a very, very brief introduction of myself and my organization. Aligarh Education Foundation for Human Development Ganche registered is an organization, educational institution that has been working in this remotest area of Pakistan for the last 10 years. Meanwhile, we have published a lot of English literature to help the students regarding English language education. That includes multiple topic essays, that include a lot of notes on BA subjects and FA intermediate. And I feel pleasure that we have been successful to communicate and help the people come out of this difficult situation. And a number of students in different colleges and universities and schools, and my hundreds of my students who have been teaching in Khaplu in different schools and colleges prove that this organization has helped the people in the field of education. So without delay, we want to read our first poem is ہمارا پہلا پوئم ہے جناب علی لیجر. تو لیجر کا معنی ہے جناب فری ہو جانا. لیجر کا معنی فری ہے یعنی آزاد. تو اس نظم یہ بہت خوبصورت نظم ہے. اچھا، اس نظم کے اندر جو ولیم ڈیوس ہے، اس نے یہ انگلش پوئٹ ہے، اس نے بڑی خوبصورت طریقے سے ایک بات بیان کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جدید زمانے کے لوگ یعنی کہ جس میں ہم لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں بھی مشینری آ گئی، تو جدید زمانے کے لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں اپنے کاموں میں کہ ان کے لیے وقت نہیں ہے کہ وہ ان کے اپنے لیے وقت وہ نہیں نکال سکتے کہ وہ جس سے وہ اس کو لطف اندوز ہو سکے. تو شاعر اس بات پر بڑا ماتم کرتا ہے اور جدید زمانے کے لوگوں پر تنقید کرتا ہے کہ جدید زمانے کے لوگ جو جیسے کہ منیر نیازی کا ایک شعر ہے، منیر شہر پہ آصف کا سایہ ہے کہ کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. ہر بندہ باغ دوڑ کر رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہے ہیں. کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ آپ کے لیے ٹائم ہے، نہ اپنی فیملی کے لیے ٹائم ہے، نہ اپنے فرینڈس کے لیے ٹائم ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. تو شاعر نے اس کو بڑی خوبصورت طریقے سے یہاں پر بیان کی ہے اس نظم کے اندر. تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا پوئم از اے کریٹیسزم آن ماڈرن پیپل. یعنی کہ یہ نظم جدید زمانے کے لوگوں کے اوپر ایک تنقید ہے. who are buried in their daily work. جو اپنے روز مرہ کے کاموں میں مصروف ہیں. بری کا یہاں پر اصل معنی دفن کرنا، لیکن یہاں انگلش لٹریچر کی زبان میں مصروف ہونا کہ بری ان دا ورک کہتے ہیں. تو مصروف اتنے یعنی کہ بہت زیادہ مصروف ہو گئے لوگ اپنے کاموں میں. اینڈ ڈو ناٹ ہیو فری ٹائم ٹو انجوائے دا بیوٹیز آف نیچر اراؤنڈ اس. اور ان کے پاس دے ڈو ناٹ ہیو فری ٹائم، ان کے پاس وقت نہیں ہے، فارغ وقت نہیں ہے ٹو انجوائے دا بیوٹیز آف نیچر، قدرت کے حسن کو انجوائے کرنے کا. اراؤنڈ اس یا اراؤنڈ دم، ان کے اپنے آس پاس میں. دا پوئٹ سے شاعر یہ کہتا ہے دیٹ ماڈرن پیپل have no time to stand somewhere under a tree for a while. یعنی کہ جدید زمانے کے جو ماڈرن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کہیں کھڑا ہو جائے کسی درخت کے نیچے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے جی. اینڈ سی دا بیوٹیفل تھنگس، اور خوبصورت چیزوں کو دیکھیں ادھر ادھر. He says that animals are better who sit under the shade. یعنی وہ اب شاعر یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر تو ہمارے زمانے کے لوگوں پر تو وہ افسوس کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ کمپیئر کیا اور کہا کہ ہم سے بہتر تو وہ جانور ہے جو درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اینڈ گیٹ پلیجر فرام دا بیوٹیز آف نیچر، اور قدرت کے حسن سے انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. وی آر ٹو انگیج ان آور بزنس ٹو گو ٹو دا وڈ. یعنی کہ ہم اپنے یہاں پہ ایک اسٹرکچر پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ TOO2 اس کے بعد 2 آتے ہیں. تو یہ جہاں کہیں بھی آئیں گے تو آپ یہ اس کا معنی جو ہے نا نگیٹو میں ہوتا ہے.
تو آپ اس کا معنی اس طرح ہوگا وی آر ٹو انگیج ان اور بزنس، کہ ہم اپنے کاموں میں، بزنس کا مطلب صرف کاروبار نہیں ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، تو اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں ٹو گو ٹو دا ووڈ، کہ ہم جنگل نہیں جا سکتے، ہمارے آس پاس میں جو دیہات ہے، جنگل ہے، وہاں جا نہیں سکتے، وچ از ایٹ دا ابوٹ آف ویریس اینیملس، جو مختلف جانوروں کی رہائش گاہ ہے، وہاں پر مختلف جانور رہتے ہیں، پرندے، جانور، چرند پرند۔ اچھا وہاں پر کون سے جانور، اب شاعر ایک جانور کا ذکر کرتا ہے، وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے، تو دا بیوٹیفل اسکوائرلس آر پلینگ وتھ ڈرائی فروٹس، کی خوبصورت گلہریاں وہاں پہ ڈرائی فروٹ کے خشک میووں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان ہائڈ ان دم فار فیوچر، اور انہیں چھپا رہے ہیں مختلف جگہوں پر، جو نا وہ اپنے گرمی سردیوں کے لیے، سردی کے موسم کے لیے، رینی ڈے یا مشکل جو وقت ہے اس کے لیے چھپا رہے ہیں۔ اٹ از اے فیسینیٹنگ سین، یہ بہت خوبصورت ایک منظر ہے، بٹ وی لیک ٹائم ٹو سی دس تھنگ، لیکن ہمیں ان کو دیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اچھا ایک یہ ہوگی، ایک منظر یہ ہم مس کر جاتے ہیں۔ اب وہ شاعر دوسرا منظر بیان کر رہا ہے، وہ ایک ندی کا منظر ہے۔ دا سینیریو آف اسٹریمس لک ویری چارمنگ اینڈ فیسینیٹنگ ارلی ان دا مارننگ، یعنی کہ سینیریو آف اسٹریم، ندی کا جو منظر ہے، لکس ویری چارمنگ، یہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اینڈ فیسینیٹنگ دا ارلی ان دا مارننگ، صبح یہ بہت شاندار نظر آتا ہے۔ اٹ پریزنٹس اے ویری فینٹاسٹک ویو، یہ بہت ہی خوبصورت ایک منظر پیش کرتا ہے، انڈر دا لائٹ آف دا شائننگ سن، چمکتے سورج کے نیچے، ٹھیک ہے جی۔ ایز اسٹار شائنز ایٹ نائٹ، جیسے کہ رات کو آسمان پہ جو ستارے چمکتے ہیں، اس طرح کے منظر پیش کرتے ہیں۔ اٹ از اچھا، پھر اٹ پریزنٹس اے ویری فینٹاسٹک ویو، اچھا پھر کہ انفارچونیٹلی، شاعر کہتا ہے کہ بدقسمتی سے، بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے، وی ڈو ناٹ اویل آور سیلف آف دس اپرچونیٹی، ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، ٹو سی دا بیوٹی، اس خوبصورتی کو دیکھنے کا جو موقع ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ یہ دوسرا منظر ہو، اب وہ شاعر تیسرا ایک منظر بیان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، آن دا اوکیزن آف ہیپینس، کسی خوشی کے موقع پر، اچھا بیوٹیفل گرلس ڈانس ان گروپس اینڈ اٹ از اے وی وورتھ سینگ، یعنی خوبصورت لڑکیاں ڈانس کرتے ہیں گروپ میں، اٹ از اے وورتھ سینگ، یعنی کہ دیکھنے کا، وی وورتھ سینگ، دیکھنے کا لائق منظر ہے، دیکھنے کا لائق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دے آر پریٹی فیس برائٹن وتھ اسمائل، ان کے خوبصورت چہرے جو ہے نا خوشی سے، ان کے اوپر اسمائل ہیں، خوشیاں ہیں، بٹ دا ماڈرن پیپل ہیو نو ٹائم ٹو سی، لیکن جدید زمانے کے لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ان کو بھی دیکھ نہیں سکتے، وہ بھی مس کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ تین منظر پیش کرنے کے بعد شاعر کنکلوڈ کرتا ہے، یعنی ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے، the poet concludes، وہ نتیجہ نکالتا ہے that if we are leading this kind of life، کہ اگر ہم اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، we are leading a miserable life، پھر ہم ایک بہت ہی مصیبت زدہ زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، which is full of cares and reservation، جو فکر اور پریشانی میں سے بھرپور ہے۔ اچھا he suggests، پھر وہ مشورہ دیتا ہے، شاعر آخر میں ہمیں مشورہ دیتا ہے that we should spare some time out of our busy life، ہمیں اپنی جو بزی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکالنا چاہیے to enjoy the beauties of nature around us، اپنے آس پاس میں چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ if we want to get rid of، اگر ہم چھٹکارا پانا چاہتے ہیں کس سے، ٹینشن، فرسٹریشن سے، ورری، اگر ہم پریشانی، دکھ اور درد سے آزادی چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی ان سے آزادی چاہتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ٹینشن ہو رہا ہے، کہ آپ نے پریشان ہوں، جو آپ دیکھیں ہوں گے بہت ہر دوسرا بندہ کہتا نظر آتا ہے کہ میں پریشان ہوں، مجھے ٹینشن ہے، یہ ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کے لیے وقت نکالیں، اپنے موبائل سوئچ آف کریں، اپنے اچھا جو ہفتے میں ایک دفعہ جو کام آپ کو، یعنی کہ چھٹی جو آپ کو مل جاتی ہے۔ اب ہماری بدقسمتی دیکھو، ہم ہفتے میں ایک چھٹی ملتا ہے، اس کو بھی جو نا اس میں بھی کام جمع کر کے رکھتے ہیں، اس چھٹی کے اندر وہ کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے نا یہ ہماری فزیکلی، مینٹلی، انٹلیکچولی ہمارے اندر ویکنیسز آ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا علاج یہ ہے کہ آپ آپ کے لیے وقت نکالیں اور قدرت کی ان حسین چیزوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو وہاں اس سے جو ہے نا لطف اندوز ہو جائیں۔